اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ورؤية الله تعالى صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی رؤیت کا مسئلہ شروع ہے۔ اللہ کا دیدار جنت میں جی، اور جنت سے پہلے آقا حضور نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار دیکھنا، اللہ تعالیٰ کی رؤیت، اللہ تعالیٰ کی دیدار، اگلے صفحے پہ یہ رؤیت جائز ہے عقل میں، یعنی عقلاً جائز ہے، عقلاً صفحہ نمبر 9 واجبہ بن نقل ہے، واجبہ یہ ساری گل رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی رؤیت جائز ہے عقلاً اور واجب ہے نقلاً۔ عقلاً یہ جائز ہے اور قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں کہ یہ رؤیت واجب ہے، واجب ہے، یہ ہوگی، یہ ہوگی اللہ کے فضل سے، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے۔ اور سمجھے ہی کہ کوئی نہ ہون چال لگے بمعنى الانکشاف التام بالبصر، بس۔ اب رؤیت اللہ کا پہلے معنی کرنا ہے نا، وہ کیا ہے بے؟ رؤیت اللہ کا مطلب ہے کہ انکشاف تام بالبصر، انکشاف تام بالبصر، یعنی اللہ تعالیٰ کا مری ہونا، یہ انکشاف تام ہوگا بصر کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ بصر کے ساتھ۔ ہم آنکھ کے ساتھ دیکھیں گے، قلب کے ساتھ اس میں تو کسی کے اختلاف نہیں ہے، آنکھ کے ساتھ دیکھیں گے اور پورا انکشاف ہوگا کہ انکشاف ہوگا، یقین ہوگا کہ اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ کیا جی؟ اللہ کی رؤیت کا معنی یہ ہے کہ انکشاف تام بصر کے ساتھ، انکشاف تام بالبصر، انکشاف تام بالبصر، بھئی آنکھ کے ذریعے اللہ کا دیدار ہوگا اور وہ انکشاف تام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ انکشاف تام ہوگا، انکشاف تام ہوگا جی۔ آگے جلوہ ہوگا شیئی کما ہوا بخاصۃ البصر، اور انکشاف تام معنی ہے اس جملے کا جی کہ شے کا اثبات، شے کا اثبات، یعنی ادراک الشیء ثابتاً، شے کا اثبات جیسا کہ شے ہے، لیکن کس کے ساتھ؟ بصر کے حاسہ کے ساتھ۔ اور یا بصر اکھاں حواس خمسہ نہیں ہے گے، حواس خمسہ ظاہرہ تے ہر ایک نو حاسہ کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم محسوس کرتے ہیں جی۔ ہاں جی، کیا کہ جی؟ انکشاف کا کیا مطلب ہے؟ انکشاف تام کا انکشاف تام کا مطلب یہ ہے کہ معنی اس کا کیا ہے؟ شے کا اثبات، یعنی شے کا ادراک درا حالانکہ شے اور اثبات ہوتا بھی شے کو نہیں ثابت کرنی، یہ نہیں مراد کہ شے کا ادراک درا حالانکہ وہ ادراک ثابت ہے، شے کا اثبات جیسا کہ ہے بصر کے حاسہ کے یہ اثبات شے ہو، ادراک ہو کس کے ساتھ؟ بصر کے حاسہ کے ساتھ، آنکھ کے ساتھ، ظاہری آنکھ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ظاہری آنکھ کے ساتھ۔ سمجھی؟ اس کی ایک مثال دیتے ہیں وذالک اذا نظرنا الى البدر ثم اغمضنا العين فلا خفاء في انه وان كان منكشفا لدينا في الحالتين، یہ
بے شک ہم جب نظر کریں 14ویں کے چاند کی طرف، یا کہ حدیث آ رہی اس میں 14ویں کے چاند کا ذکر ہے کہ جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو، نہ بھیڑ کرتے ہو، نہ تمہیں پریشانی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا تمہیں دیدار ہوگا، وہ آگے حدیث آئے گی۔ تو جیسے ہم نظر کرتے ہیں، جب ہم نظر کریں کدھر، 14 کے چاند کی طرف، جب نظر کھول کے دیکھا تو اس کی کوئی تصویر اندر گئی ہے کہ کوئی نہیں گئی ہے؟ پھر ہم بند کر لیں آنکھوں کو، اب بھی وہ اندر جو تصویر ہے اس کا علم ہے کہ کوئی نہیں؟ تو نہیں خفا اس بارے میں کہ چاند جی وَإِنْ كَانَ مُنْكَشِفًا، اگرچہ منکشف ہے ہمارے سامنے، کس میں؟ آنکھ کھلی ہے تب بھی انکشاف ہے، آنکھ بند ہے تب بھی، لیکن ان دونوں حالتوں میں فرق ہے۔ ان واغنا اب اس میں مثال دیتے ہیں کہ جب ہم 14ویں کے چاند کی طرف نظر کریں پھر ہم آنکھوں کو بند کر لیں، تو اب اس میں خفا نہیں ہے کہ اگرچہ وہ منکشف ہمارے نزدیک دونوں حالتوں میں، اگرچہ وہ منکشف ہمارے نزدیک دونوں حالتوں میں، آنکھ کھلی ہے تو سامنے نظر آ رہا ہے، آنکھ بند ہے تو اس کی تصویر ذہن میں ہے، دونوں حالتوں میں وہ کیا ہے؟ منکشف ہے۔ کون؟ چاند۔ لیکن بسم اللہ الرحمن لیکن انکشافہ حال النظر الیہ اتم و اکمل، لیکن چاند کا انکشاف جب ہم چاند کو دیکھ رہے ہیں اس وقت جو انکشاف ہے وہ اتم اور وہ کیا کہ جی، لیکن جب ہم چاند کا انکشاف، لیکن جب چاند کی طرف نظر کر رہے ہیں جب ہم چاند کی طرف نظر کر رہے ہیں تو اس وقت جو انکشاف ہے یہ اتم اور اکمل ہے۔ ایک بات بدی نہیں، ادھر مینوں ویکھ دیا جڑے نظر تے انکشاف ہو رہا ہے، پھر اکھاں بند کر تصویر ہے، فرق ہے کہ کوئی نہیں ہے جی؟ والا والانا بالنسبت الیہ حالت مخصوصۃ، بس، اور ہمارے لیے چاند کی نسبت سے جب ہم چاند کو دیکھ رہے ہیں تو اس وقت ہمارے لیے چاند کی نسبت سے ایک حالت ہے، ہم ہیں دیکھنے والے، وہ دیکھا جا رہا ہے کہ حالت مخصوصہ ہے، کیا کہ جی؟ اور ہمارے لیے چاند کی بنسبت حالت مخصوصہ ہے، جب ہم چاند کو کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں۔ ہے المسمات بالرؤیت، یہی جس وقت چیز کو دیکھا جائے تو دیکھنے والے اور دیکھی جانی والی کے درمیان یہ نظر کے ذریعے جو تعلق ہوتا ہے، اسی کا نام رؤیت ہے، اسی کا سمجھے، اسی کا رؤیت ہے۔ بسم اللہ ہوں دیکھو پڑھا کے سارا سبق آدھے پڑھے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رؤیت بمعنی انکشاف، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے انکشاف تام بصر کے ساتھ، بالبصر، بالبصر، پورا انکشاف آنکھ کے ساتھ، اور انکشاف تام اس کا معنی شے کو ادراک درام حالے کہ وہ شے ثابت ہے جیسا کہ وہ ہے، لیکن یہ اس بات کس طرح ہو؟ بصر کے آسا کے ساتھ، ایشا بس۔ اب اس پر ایک سمجھانے کے لیے مثال دی یہ، اور یہ اس لیے کہ جب ہم دیکھیں 24 کے چاند کو پھر ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں تو نہیں خفا اس بات میں، اگرچہ وہ منکشف ہے ہمارے لیے دونوں حالتوں میں، دیکھ رہے ہیں تب بھی چاند منکشف ہے، آنکھیں بند کی ہیں تب جو تصویر ذہن میں گئی ہے پھر بھی منکشف ہے، لیکن چاند کا انکشاف درا لے کہ ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس صورت میں انکشاف اتم اور اکمل ہے کہ کوئی نہیں، بدی بات ہے۔ جی۔ اور ہمارے لیے چاند کی نسبت سے ایک حالت مخصوصہ ہے، کب؟ جب ہم آنکھیں کھول کر اس کو دیکھ رہے ہیں، آنکھیں کھول کر، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کا نام اسی کا نام ہے رؤیت، نام ہے رؤیت، اسی کا نام ہے رؤیت۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر خیر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الکلام فی الرؤیات مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رؤیت بمعنی انکشاف تام بالبصر نہ کہ کیونکہ فَإِنَّهُ معتزلے وغیرہ جو آگے خصم آ رہے ہیں وہ مد مقابل وہ کہتے ہیں اللہ کا دیدار ہوگا لیکن قلب کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ قلب کے ساتھ. یہ تو محل نزاع ہی نہیں ہے. محل نزاع ہے دیدار رؤیت بالبصر اور وہ یعنی انکشاف مذکور تام معنی ہے شے کا اثبات یعنی شے کا ادراک دراں کہ شے ثابت ہے. جیسا کہ ہے وہ یعنی جیسا کہ ہو شے اس حالت پر فی الواقع اسی طرح اس کو کا ادراک بس. اور اس میں یہ جو کہنا کما ہوا کہ جیسے ہو اسی طرح ادراک ہو جی. اس میں اعتراض ہے کہ سے خطا فی الابصار بھی آنکھوں میں خطا ہو گئی جیسا کہ ایک کے بہنگا تو اللہ کا دیدار اس طرح نہیں ہوگا. اور اس میں اعتراض ہے خطا سے اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف مرئی مرعوین جو دیکھا زیارت کی گئی مری اگر ہو جہت میں تو ہوگا مری کا ادراک بھی اور اگر ہو مری منزہ جہت سے مکان سے شکل سے تو ہوگا ادراک مری کا بھی اسی طرح. تو یہ ہے کہ اللہ کا دیدار نہ جہت ہوگی نہ مکان ہوگا تو نہ شکل ہوگی دیدار ہو جائے گا جی. سمجھی بات؟ بے حاست البصر جی یہ جو علامہ نے 2 مرتبہ کہا نا بہوا معنی ارادہ کیا اس بات کا کہ دونوں تعریفوں کا 2 تعریفیں کیتیاں نے نا. اور شارع رحمہ اللہ کی عادت سے ہے اس کتاب میں اکثر کہ ذکر کرتے ہیں 2 تعریفیں یا 2 تقریریں ذکر کرتے ہیں کس کے لیے اور اشارہ کرتے ہیں اس بات کی طرف کہ حاصل دونوں کا یا اختلاف کے مظنہ کو دفع کرنے کے لیے یا دونوں کے نظم کے حسن کے لیے. اس لیے دونوں باتیں اکٹھی کر دیتے ہیں. تو پس حریص ہیں دونوں کے بس مک کی گل. ذکر کیا ہے بعض محققین نے کہ تفسیر کرنے رؤیت کی انکشاف کے ساتھ جی پھر لوٹانا اس بات کو اس کی طرف دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ رؤیت کیا ہے دیکھا جانا یہ رؤیت مجہول مارنا یہ مصدر معلوم ماریا جانا یہ مصدر مجہول. اور پھر اچھا جی اور یہ کہ اس بات اسی طرح ہے بمعنی ہونا اس کا مثبت ثابت نہیں. اور نقطہ اس میں یہ ہے جو بعض محققین نے ذکر کیا ہے کہ انہیں مفعول کیوں بنایا مثبت تے مری کہ یہ کہ محل خلاف وہ ہوا صحت و کون تعالی مرین کہ اللہ تعالیٰ کا مری ہونا صحیح ہے کہ نہیں کہ اللہ دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں اور دیکھنے والوں کی تو آنکھیں ہیں کیا اللہ ان آنکھوں سے مری ہو سکتا ہے کہ نہیں دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں. سمجھیے گل گل لیجیے جی. اس لیے کہ خصم تقریر کرتا ہے ماننے کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جی وہ کہتے ہیں ہم تو دیکھ سکتے ہیں لیکن ان آنکھوں سے اللہ دیکھا نہیں جا سکتا اللہ مطلب جی اگرچہ دونوں کا ایک مستلزم ہے کس کو کہ اگر دیکھا نہ جائے تو پھر ہم دیکھ بھی نہیں سکیں گے
اگر دیکھ سکیں گے تو پھر دیکھا بھی جائے گا نہیں. یہ دونوں لازم ملزوم ہیں اگرچہ. اچھا جی، اور تائید کرتا ہے اس کی عدم حذف، عدم بے حذف کوئی نہیں ہے، یا بہر المعلوم پر پس کہا جائے گا کہ ہمارا دیکھنا اللہ تعالیٰ کے لیے. جی وقد یقال، و بعض نے کہا ہے کہ ہوا معلوم، یہ معلوم کا معنی کریں گے اس کا، جیسا کہ دلالت کرتا ہے اس پر قول کہ ہمارے لیے چاند کی بنسبت حالت، اور وہ کیا ہے، اور یہ کہ تفسیر کرنی اس کی انکشاف کے ساتھ، یہ تفسیر لازم ہے. لیکن علامہ فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ ہے کہ تفسیر کی ہے انکشاف کے ساتھ، اور اس بات کے ساتھ یہ انہ یجوز و جائز ہے رویت کی تعبیر کیا جائے رویت کو معلوم دیکھنا ہمارا، یا مجہول دیکھا جانا. سنا جی، اور تنگی کرنی ہے اس میں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ یہ مصدر معلوم ہے کہ دیکھنا یا دیکھا جانا، اس پر زور نہ دو. بخلاصہ ہے کہ اللہ کا دیدار ہے جی، جب ہے تو پھر ہم دیکھیں گے، اللہ دیکھا جائے گا جی. وذالک، اور یہ یعنی ہونا رویت کا انکشاف تام ثابت جی، کہ بے شک انا اے لے انا بھی گویا دلیل ہے جی، اس لیے کہ ہم جب نظر کرتے ہیں 14ویں کے، یہ تمثیل بدر کے ساتھ یہ حاصل کی گئی حدیث سے واقع آ رہی ہے. پھر ہم بند کر لیں ہم آنکھوں کو. تغمید دم الجفن، جفن آنکھاں دے اتلے تو نہیں آپ چمڑا انہوں انج کرنا اندہ نہ کی ہے، اور جفن تو یا اندہ نہ غمد تغمید بلا بھی بے نہ دو جفن نو ملانا، اے تغمید جی. تو پس نہیں خفا اس میں، اگرچہ چاند منکشف ہے ہمارے سامنے، نظر کی حالت میں بھی اور انکشاف تغمید کے وقت. سنا جی، جب میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھنا کیسا ہے، کس طرح تو نظر آ رہا ہے مجھے، اس میں پھر اختلاف ہے کہ ان باوجہ منتقش ہونے اس کے خیال کے حاسہ میں عند الحکماء، کہ حکماء یہ کہتے ہیں مری ہے نا، مری کی مری، وہ مری سے خیال میں ایک چیز جا رہی ہے، اس کے ذریعے وہ مری دیکھا جا رہا ہے جی. سنیں تو خیال میں جاتا ہے، اور عقل میں جاتا ہے وہ مری کن کے نزدیک، متکلمین کے نزدیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دھیان، لیکن انکشاف 14ویں کے چاند کا نظر کرنے کے وقت اس کی طرف یہ انکشاف کیا ہے، اور ہمارے لیے بنسبت 14ویں کے چاند کے اس وقت ہم نظر کر رہے ہیں، اس وقت کیا ہے، یہی ذہن میں چلانا ہے جی. اور اسی کا نام ہے، اسی کا نام رویت ہے. کہتے ہیں کہ محض لمبی کر دی ہے شارع نے رویت کی تفسیر میں، اتناب کر دی ہے فائدے کے لیے جی. کیوں کیا ہے؟ دفع کرنے کے لیے اس کو جو پیش آتا ہے اوہام پر، رویت کے بعید جاننے سے اور رویت کو حمل کرنے سے. کس پر؟ مشاہدہ ہے، جس کا نام ہے رویت القلب. چونکہ اکثر یہ کہتے ہیں، اس لیے یہ بات لمبی کی ہے سمجھانے کے لیے، چاند کی مثال بھی دی ہے جی. اور وہ کہتے ہیں یہ دوسرے لوگ، وہاں پر جو بات آتی ہے وہ ہے کہ رویت بصریہ کا ہونا یہ کس سے ہے، کہ رویت بصری تب ہوتی ہے جب جو مری ہے اس کا جسم ہو. تو اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، تو رویت بصری کیسے ہوگی جی. سنیں جی،
اب مولانا عبدالعزیز برہروی صاحب فرماتے ہیں کدے کدے بڑے بڑے وڈیاں بندیاں نوں بھی غلطی لگ جاندی جی وہ ہن سامنے کا پیش کرن لگے جی دھیان کریں بے رویت اس کے تو سارے قائل ہیں مشاہدہ روحانیہ ہوگا جی جس کا نام کیا ہے رؤیت القلب رؤیت البصر نہیں ہے جی حتیٰ کہ سید شریف جرجانی رحمہ اللہ مع جلالت ان کے علم کے اندر بڑی جلالت ہے اس کے باوجود وہ یہاں کمزور بات کر گئے ہیں وہ سن کیا کہہ گئے ہیں کالا سید شریف فرماتے ہیں ان کیونکہ بات تو علامہ تفتزانی صاحب نے کی تو ان پر گرفت کرنی ہے یہ جڑی علماء دی اڑ پھاسے نا یہ خود ایک بڑا مسئلہ ہے یہ خود بڑا مسئلہ ہے حق دے واضح ہونے ہوتے یہ اڑ پھس خود ایک رکاوٹ بن جاتی ہے کہ جو انہوں نے بات کی ہے سمجھ آ بھی رہی ہے پھر بچ تونا تون دین ایتھوں آنج رہ گیا ایتھوں آ جھول رہ گئی اس میں نظر ہے اس میں یہ ہے کہ باوجود ان کی جلالت قدر کے انہوں نے کہا کہ وہ بندہ جس نے ارادہ کیا ہے رویت سے کس کا تو وہ بندہ کون ہے کن نے بیان کیتا ہے وہ علامہ تفتزانی صاحب نے بیان کیتا وہ بندہ جس نے کشف تام کا معنی کیا کن نے کیتا ہے حد ہو گئی ہے جی علامہ تفتزانی صاحب دی کتابوں تے میر صاحب نے حاشیے لکھے نے جی 50 باری دسی اگے گل جی پھر سر کھپے جی کہ اللہ سید صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں وہ بندہ جس نے ارادہ کیا رویت سے کس کا ایک نہ گل کی دی ہے آخی نہیں بھی کشف تام تعریف کی تھی نہیں کہ جنہوں نے یہ ارادہ کیا رویت سے کس کا تو یہ تو مسلم ہے کشف تام تو ہوگا اس لیے کہ حجاب کے کشف کے وقت اور علائق کے رکاوٹوں کے قطع کے وقت اور مالا الاعلیٰ کی لڑی میں پروئے دخول فی سل کے مالا الاعلیٰ کے وقت ہو جائیں گے معارف سارے مثل وہ تو ٹھیک ہو گیا اور وہ بندہ جو ارادہ کرتا ہے من اس سے کس سے رویت سے حالت کا وہ حالت کے پاتا ہے اس حالت کو ابصار للاجسام کے وقت کہ جس طرح جسم کو دیکھی جاتی ہے تو میں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو پورا کشف ہو گیا دیکھنے سے کہ یہ کون ہے اور کیسا اور کتنا لمبا ہے کیا رنگ ہے تو کہتے ہیں اس سے یہ بات قبول نہیں کی جائے گی یہ بات قبول نہیں کی جائے گی اس لیے کہ یہ حالت تو نہیں متصور ہوتی دو صورتیں مگر مری کے ارتسام کے وقت جو دیکھا گیا ہے نا اس کی صورت جائے کس میں دیکھنے والے کے خیال میں یا دل میں یا عقل میں یا نور کا اتصال کے وقت جو نکلنے والا ہے آنکھ سے کس کے ساتھ مری کے ساتھ الاختلاف الحکماء ہے پھر رویت ہے بے رویت میں اصل اختلاف ہے بھائی مری ہے نا مری اس کی تصویر جاتی ہے تو بندے کو پتہ چل جاتا کہ یہ بندہ فلاں ہے یا فلاں چیز ہے یا کہ آنکھوں سے کوئی شعائیں نکلتی ہیں جو جا کر مری پر پڑتی ہیں جن سے مری واضح ہو جاتا ہے اس میں اختلاف ہے میں جڑا ویکھیا پتہ کیویں لگا جی او بجلا کھول کے سامنے ویکھا پڑا نظر آ رہے بھی ان دی تصویر دماغ وچ گئی ہے تاں تینوں نظر آیا یا تیری اکھاں وچ نور اتے پیا تو چمکیا تو تینوں پتہ لگ گیا کی شے ہے آخر کوئی شے تو ہے نا بھی اکھاں دے کھولنے نال جڑا نظر آیا ہے بے نظر آخر کسی طریقے نال ہی آیا ہے نا بھی وہ کی شے ہے یا تصویر گئی ہے یا اکھاں دا نور ہوتے پیا ہوے خودرو کہ بھی یہ قبول نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ حالت نہیں متصور ہوتی مگر مری کے کتھے رائی کے عقل میں متکلمین کے نزدیک حکماء کے نزدیک خیال میں یا نور کا متصل ہونا ایسا نور جو نکلتا ہے کس کے ساتھ اتلی لین دلی ہے مری حکماء کے اختلاف پر
وہ یوں کہتے ہیں، سنیں جی، رویت میں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ اللہ کی تصویر دماغ میں جائے، جو ہماری آنکھوں سے نور نکلے جو اللہ کے ساتھ جا کر جڑ جائے، تو یہ بات تو محال ہے کس میں؟ انتہا. سمجھے؟ اے گل کی تھی کنہ، مطلب یہ ہے کہ بھی آنکھوں سے دیکھنے کا ضمن انکار ہو گیا جی، نہیں سمجھے؟ کیا ہو گیا؟ ضمن انکار ہو گیا. یہ میلان ہے سید مرحوم رحمہ اللہ کی طرف سے، کدھر؟ حکمات کی مذہب کی طرف یا متنازعہ کی مذہب کی طرف. سنیں جی. اور موقوف، باقی موقوف ہونا رویت کا ارتسام پر، جی کہ رویت صرف بند ہے دو صورتاں وچ، یا مری دی تصویر دماغ جائے یا رائی دی آنکھاں دیاں شواما ادھر جان، یہ رویت کا ان دو پر موقوف ہونا ممنوع ہونے دینا. اس کے بغیر بھی رویت ہو سکتی ہے. اس کے اور پیچھے دو صورتوں نے بنائی نا شاہ جی نے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں رویت کا بند کرنا، کہ رویت یا ہوگی کس طرح، اتسام کے ساتھ وہ نہیں آکھے اللہ عند ارتسام المری، یا شعائیں نکلیں گی جو ادھر جائیں گی، تو بھئی دیکھنا ان میں بند ہے. ہم کہتے ہیں بند نہیں ہے جی. سنیں، اور وہ کہ ذکر کیا اس کو شارع رحمہ اللہ نے، وہ مذہب ہے کن کا؟ سلف. اور اللہ تعالیٰ کی رویت وہ آگے آ رہا ہے، جائزۃ فی العقل کی بمعنی انکشاف تام بالبصر، اور یہی معنی ہے شے کے اس بات کا جیسا کہ شے ہے، لیکن اس بات کس طرح؟ حاسۃ البصر کے ساتھ، بصر کے حاسہ کے ساتھ، اضافت بیانی. اور یہ اس لیے کہ جب نظر کرے ہم 14ویں کے چاند کی طرف، پھر بند کرے ہم آنکھیں، تو پس نہیں خفا اس میں کہ بدر اور 14ویں دا چانو اگرچہ منکشف ہے ہمارے لیے دونوں حالتوں میں. دونوں حالتوں کون؟ جلدی نہ برکت ہو لگے، مطلب دیر نہ لگ جائے جی، کہ بین سور نہ پوچھ بوے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن بدر کا انکشاف اور جنگ بدر نہیں ہو مراد 14ویں دا چن، اس لیے کہ بدر کا انکشاف نظر کرنے کے وقت بدر کی طرف، یہ جو انکشاف ہے اتم اور اکمل ہے، اور ہمارے لیے بنسبت بدر کے اور کس وقت جب اس کو دیکھ رہے حالت مخصوصہ ہے. یہی حالت نام رکھا گیا اس کا رویت کے ساتھ. جائزۃ فی العقل، بس اللہ تعالیٰ کی رویت جائزہ فی العقل ہے. کیا کہ جی؟ اللہ تعالیٰ کی رویت جائزہ فی العقل ہے. پھر ایک اور اللہ تعالیٰ کی رویت جائزہ فی العقل ہے. محض احتیاجی ہوئی ہے رویت کے جواز کے بیان کی طرف عقلاً. یہ کیوں بیان کرنا پڑا کہ اللہ کی رویت عقلاً؟ تاکہ جائز ہو جائے دلیل پکڑنی نصوص کے ساتھ رویت کے. پہلے عقلاً یہ جواز ثابت ہو جائے تاکہ نصوص میں تعویل نہ کرنی پڑے. اور یہ اس لیے، اور سنی قانون، یہ اس لیے کہ نصوص ناطقہ اس شے کے ساتھ کہ جن کو عقل محال جانے، وہ نصوص معولہ ہوتے ہیں، اپنے ظاہری معنوں پر محمول نہیں ہوتے. نسلیاں سنیں ککھ نہیں جی، سنیں ککھ نہیں. یہ قانون بیان ہو رہا ہے جی. کنی باری پڑھ دو نص جو خلاف قیاس ہو وہ مورد میں بند ہوتی ہے، آگے قیاس نہیں ہو سکتی جی. تو کیا مطلب ہے جی؟ کہ نص
نصوص ناطقہ ہوں اس شے کے ساتھ جو کیا ہو، جس کو عقل، آ جائے۔ ان نصوص کی تعویل کی جاتی ہے، اپنے ظاہر پر وہ محمول نہیں ہوتی، تاکہ عقل اور نقل کی ٹکر نہ ہو جائے گی۔ عقل تو مراد ہے نا جھوٹا فلسفیاں دی عقل نہیں، جیڑی شرعی عقل ہے ان دی گل چل رہی ہے جی، اے گل اگے چلو بے معنی بمعنى أن العقل إذا خلج فنفسه لم يحكم بامتناع یہ رؤية باب معنی مع ہے جی، یہ مفعول معو ہوت کی ہوندا ہے وہ نفسه، وإذا خلج فنفسه لم يحكم بامتناع رؤيته ما لم يكن له برهان على ذلك. صبر جائزات فی العقل کی جائز اللہ کی رویت عقلاً جائز ہے، کیا مطلب ہے؟ بئی معنی کہ عقل کو جب خالی کیا جائے عقل کے ساتھ، کوئی عقل کے ساتھ اور چیز نہ ہو، تو پھر عقل سے پوچھا جائے کہ اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو نہیں حکم کرے گی عقل اللہ کی رویت کے امتناع کا، جب تک نہ قائم ہو عقل کے لیے برہان اس امتناع پر۔ ہاں جی، اللہ کی رویت جائز ہے عقلاً، اس کا معنی یہ ہے کہ عقل جب خالی کیا جائے عقل کے ساتھ تو نہیں حکم کرے گی عقل اللہ تعالیٰ کی رویت کے امتناع عقل کے کا، ساتھ ہمیں شے کو اپنے آپ کے ساتھ خالی کرنا ہے، مطلب اکٹھا کر کے جب جی تک نہ قائم ہو عقل کے لیے برہان اس امتناع پر۔ کہ بھئی یہ نہ بھی رویت ممتنع، اس پر دلیل نہ قائم ہو تو عقل حکم نہیں کرے گی کہ رویت باری کیا ہے، ممتنع ہے۔ سنیں مع مع ان الاصل عدمه، مع مع ان مع ان الاصل عدمه، بس باوجود اس بات کے کہ عدم برہان اصل ہے، کیا ہے؟ عدم برہان اصل ہے، اور ہر شے کو بعد میں وجود ملا ہے نا، اللہ کی ذات و صفات کے بعد تو ہر شے میں اصل کیا ہے؟ وجود کے عدم، وجود تو بعد میں ملا ہے، حادث ہے ہر شے جی، کیا کہ جی باوجود اس بات کے کہ عدم برہان اصل ہے۔ اصل ہے۔ سنیں جی وَهَذَا الْقَدْرُ، هذا القدر ضروری شن، یہ قدر ضروری ہے، یعنی یہ بات بدی ہے، یہ بات یہ بات بدی ہے کہ عقل کو جب خالی کر کے پوچھیں تو وہ کہتی ہے کہ رویت باری ممتنع نہیں ہے، اور اصل یہ ہے کہ برہان کوئی نہیں ہے اس پر، کس پر کہ بھی دیکھنا ممتنع ہے۔ فاما فمن ادعى الامتناع فعليه البيان، تو لہذا جو دعویٰ کرے گا نا امتناع کا کہ آنکھوں سے دیکھنا دیدار کرنا یہ ممتنع ہے، بیان اس کے ذمہ ہے، بیان اس کے ذمہ ہے۔ کہ وہ دلیل دے دیئے کیوں نہیں دیکھا جا سکتا جی۔ ہمارے لیے یہ دلیل عقلاً کہ جب عقل سے پوچھا جائے تو عقل اس کو ممتنع نہیں سمجھتی۔ اور دیکھو دروں بے معنی ان العقل اذا خلیا ونفسہ، یہ خلیا تخلیہ سے، اور یہ کیا ہوتا ہے الترک و تخلیص المقید، مقید کو آزاد کرنا، کسی مقید کو، اور باب معنی مطلب کیے یعنی جب چھوڑا جائے عقل کو عقل کی ذات کے ساتھ، درا حال ہے کہ عقل خالی ہو احکام وہمیہ سے اور احکام ان دونوں سے عقل کو خالی کریں، تو پھر پوچھا جائے کہ رویت ہو سکتی ہے تو عقل امتناع کا حکم نہیں کرے گی، نہیں حکم کرے گی باری تعالیٰ کی رویت کے امتناع کا، جب تک نہ قائم ہو اس کے لیے یعنی برہان اس پر، کس پر؟ باوجود اس بات کے کہ اصل عدم ہے اس کا، یعنی کیونکہ اصل واجب تعالیٰ کے ما سوا میں کیا ہے؟ اے شاباش، وَهَذَا عَلَامَةٌ لِلدَّلِيلِ، جی یعنی عقل
جائز رکھتی ہے کس کو؟ رویت کو، اور قوت پاتی ہے یہ تجویز بائیں طور کے اصل یہی ہے کہ برہان کوئی نہیں ہے، برہان تو ثابت وحاظ القدر من بھی اتنی قدر جواز کی کہ جب عقل کو خالی کریں تو وہ کہتی جائز ہے، یہ قدر کیا ہے؟ ضروری ہے، بدی ہے۔ اور وہ جو دعویٰ کرے کس کا تو لازم ہے۔ اب توجہ کرنا، میں اس پر سوال وارد کیا گیا اس پر یہ کہ عقل کا حکم نہ کرنا کس کا، کس کے بعد، یہ امکان ذہنی ہے، یہ ایک ذہنی ممکن چیز ہے، اور وہ عقل کا تجویز عقل کیا ہے؟ فرض کرنا عقل کا باوجود نہ لحاظ کرنے کس کے، کہ عقل ماننے کا لحاظ نہ کرے تو عقل سے پوچھا جائے تو عقل کہتی ہے یہ جائز ہے، اور ماننے کا لحاظ کرے گی تو پھر رکاوٹ بنے گی نا۔ جب عقل کے نزدیک عقل ماننے کا لحاظ تو پھر عقل اس کو جائز سمجھتی، یعنی اس کو فرض کرتی ہے، اور یہ بات تو جاری ہو جاتی ہے کس میں؟ وہ محالات کے استعلا ان کا، اور خصم اعتراف کرتا ہے اس کے ساتھ کس میں؟ کہ یہ بے جنم محال ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ عقل جو مخلہ ہے نا وہ نہیں مانے کس کو؟ رویت کو، لیکن برہان مانے ہے کس کو؟ برہان کی ہونا دی، کیونکہ انہوں نے بھی عقل جب ماننے کا لحاظ نہ کرے گی تو تب یہ بات عقل کرے گی نا، لیکن اگر برہان قائم ہو تو پھر تو مسئلہ ہے جی۔ وہ برہان کی ہے، وہ آندے نہیں کہ بابا جا تقاضا کرنے رویت کے جہت کا، اور بے جہت بھی ہوئے تھے، اور مطلوب محض ثابت ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ اور وہ شے جو نہ دلالت کرے وہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَا لَا يَدُلُّ ضَرُورَةً بلا دلیل علی نفی۔ جواب دیا گیا کہ امکان ذہنی کافی ہے عمل کرنے میں کس کے ساتھ؟ یعنی ظواہر نصوص کے ساتھ امکان ذہنی کافی ہوتا ہے پہلے قائم ہونے امتناع کی، کیونکہ نہیں جائز تعویل ظواہر کی، اور توقف ان میں صرف اس احتمال کے ساتھ کہ شاید برہان اس کے خلاف زہر نہ ہو جائے، تو اس طرح نہیں ہے کہ ان کی زہر کو پھیر دیں گے جی۔ کما سیجیو فی دفع شبہات الخصم آگے آ رہا ہے جی، اور یہ کدھر گیا جی بے برہان، ہاں اگر قائم ہو جائے برہان پس امکان ذہنی پھر نفع نہیں دے گا چونکہ برہان قائم ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک برہان جیسا کہ ان قریب آئے گا خصم کے شبہات کے کیوں نہ جڑے جڑے پیش کیتے ہیں سارے دا جواب اساں دیتا ہے جی۔ یہ مسلک رویت کے ممکن ہونے کے لیے اس سے ہے جس کے ساتھ اشارے بھی انہوں نے اس طرح کر کے اس گل نو ثابت کیتا ہے بھی اے جڑی دلیل دیتی بے معنی ان الاقلا بمعنی او تجویز عقلی والی اے گل جی جائز ہے عقل میں بایمانہ کہ عقل جب خالی کی جائے اپنے آپ کے ساتھ تو نہ حکم کرے گی عقل اللہ کی رویت کے امتناع کا جب تک نہ قائم ہو عقل کے لیے برہان اس امتناع پر باوجود اس بات کے کہ اصل عدم برہان ہے اور یہ قدر ضروری ہے، اور پس وہ بندہ جو دعویٰ کرے امتناع کا پھر ہوگی تو نہیں ہو سکتی، وہ لازم ہے اس پر بیان، وہ جڑی دلیلاں دین کے جواب دیں گے اسی جی۔ جائز ہے عقل میں بایمانہ کہ عقل جب خالی کی جائے اپنے آپ کے ساتھ تو نہیں حکم کرے گی اللہ تعالیٰ کی رویت کی امتناع کا جب تک نہ قائم ہو عقل کے لیے برہان اس امتناع پر
باوجود اس بات کے کہ اصل عدم برہان ہے اور جی۔ یہ قدر ضروری ہے، بس وہ بندہ جو دعویٰ کرے گا امتناع کا تو لازم ہے اس پر بیان۔ ہاں جی، وقد استدل اهل الحق على امکان الرؤیت بوجہین عقلی و سمعی، باجہین دے بدل بنایا تو پھر عقلی و سمعی، اور تحقیق دلیل پکڑی ہے اہل حق نے، یعنی اہل سنت نے، کنہوں نے؟ اشاعرہ نے، جو دونوں کو شامل ہے۔ اہل حق نے دلیل پکڑی ہے اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے ممکن ہونے پر دو وجہوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ دو وجہ کے ساتھ عقلی بھی دلیل ہے اور سمعی بھی۔ دلیل ہے، سمعی دلیل آگے آئے گی، پہلے عقلی دلیل کیا کیا جی؟ اور تحقیق اہل حق نے دلیل پکڑی ہے رؤیت کے امکان ایڈا کا۔ پیچھے آ کے نا بے معنی ان العقلا، یہ صرف شارع صاحب دی گل ہے، تاں تو نہ کہ یہ مسلک لے مکان رؤیت مما تفردہ بے شارع ہو، جو اشاعرہ نے دلیلیں دی ہیں وہ اب شروع ہو رہی ہیں جی۔ اہل حق نے دلیل پکڑی ہے رؤیت کے امکان پر دو وجہوں کے ساتھ، عقلی اور سمعی، عقلی اور سمعی۔ سمعی تقریر تقریر اول مختار الاشریہ جی، وہ شاعران کٹھے نہیں، مختار تقریر الاول کہ ہم جزم کرتے ہیں، ہم جزم کرتے ہیں آیان کی رؤیت کا آراز کی رؤیت کا، اور سانو جوہر بھی نظر آندے نے تے ارزاں بھی نظر آ، اور تینوں ویکھیا ہے تے تو جوہر بھی نظر آیا، تیرا رنگ روگن والاں دی کالک کپڑیاں دا رنگ بھی ہر شے نظر آئی ہے جی۔ ایک گل تو جزمی ہے کہ جی کہ کوئی نہیں کہ ہم آراز کو بھی دیکھتے ہیں اور آیات کو بھی دیکھتے ہیں، یا نظر نہیں جی آ رہے ہر شے، یہ عین بھی نہیں تے جڑا نال رنگ روگن طول عرض قائم ہے وہ کی ہے؟ عرض بھی نظر آ رہی ہے تے عین بھی نظر آ رہے ہیں جی۔ کیا کہ جی اول کی تقریر کے ہم جزم کرتے ہیں آیان کی رؤیت کا اور آراز کی رؤیت کا۔ اچھا جزم کیوں کرتے ہیں؟ جزم کیوں کرتے ہیں؟ ضرورت ضرورت ان نفرق بالبصر بین جسم و جسم و عرض و عرض، بس کہ یہ بات بدی ہے کہ ہم بصر کے ذریعے فرق کرتے ہیں۔ اے مجھ کھلوتی ہے، اے جڑا ہے نا، اے جڑا نا ادھر دا جڑا نا امباں دی پیٹی پئی ہے، اے راجن پور دا بکرا ہے، یہ بصر کے ذریعے ہم نے فرق کیا کس کے درمیان؟ جسم و جسم کے درمیان عرض اور عرض کے۔ اے جسم عبداللہ دا ہے تے اے جسم دا کندا ہے؟ سہیل دا جی جی۔ اسی طرح عرض اور عرض کے درمیان بھی ہم فرق کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ آنکھ کے ساتھ، آنکھ کے ساتھ، اور بصر کے ساتھ فرق کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ بصر کے ساتھ۔ آ جو کچھ ویندے پہ تو نظر نہیں آ رہے، آ رنگ فلانا ہے، آ فلانا ہے، آ فلانا، فرق نظر آ رہے ہیں، تو یہ کس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں؟ جسموں کے درمیان فرق بھی بصر کے ساتھ ہے، عرضوں کے درمیان بھی فرق بصر کے ساتھ ہے۔ کہ کوئی نہیں، یہ گل بدی ہے جی۔ ہن اسی پوچھتے ہاں اگلی گل کہ بھی اے جڑنا آیان دا نظر آنا، آراز دا نظر آنا، ان دے وچ نظر آنے دی علت کی ہے، نظر آنے دا سبب کی ہے، جی وہ اسی پوچھتے ہیں۔ بلا بدھا، مشترک من علت مشترکۃ، بس ضروری اب حکم مشترک کیا ہے کہ ہم جسموں کو بھی دیکھتے ہیں اور عرضوں کو بھی دیکھتے ہیں، کہ نہیں دیکھتے دونوں کو؟ جب دونوں کو دیکھتے ہیں تو ضروری ہے حکم مشترک کے لیے علت مشترکہ بکم کہ جب ہم جسم کو بھی دیکھتے ہیں اور کو بھی دیکھتے ہیں، تو یہ حکم تو ایک ہے کیا کہ دونوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر علت بھی مشترک ہونی چاہیے کہ ان کو دیکھنے کی علت کیا ہے۔ ہاں جی، واسطے بدی ہونے اس بات کے کہ ہم فرق کرتے ہیں بصر کے ذریعے ایک دو جسموں کے درمیان اور دو عرضوں کے درمیان، اور ضروری ہے حکم مشترک کے لیے علت مشترکہ سے، یعنی علت جو مشترکہ ہو کس کے درمیان؟ جوہر اور عرض کے درمیان۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جوہر اور عرض کے اندر کون کون سی صفتیں ہیں واہیا؟ وَهِيَ إِمَّا الْوُجُودُ أَوِ
الحدوث أو الإمكان از إذ لا رابع يشترك بينهما. بس تو جسم اور عرض کے درمیان جو چیز مشترک ہے، ایک وجود ہے، جی ایک وجود ہے، دوسرا حدوث ہے، جی تیسرا امکان ہے، کہ کوئی نہیں ہے نا بچ جی نہیں کوئی چوتھا جو ان دونوں کے درمیان، مشترک ہے. ان دونوں میں یہ چیزیں مشترک ہیں، ان کا وجود، موجود ہونا، حادث ہونا. ہونا. اب ہم ان تینوں میں غور کرتے ہیں کہ دیکھنے کی علت کون بنتا ہے، امکان ہے، حدوث ہے یا وجود ہے. کیا کہ جی، اور وہ علت مشترکہ مشترکہ یا وجود ہے یا حدوث ہے یا امکان ہے، اور کوئی چوتھی چیز نہیں ہے جو ان دونوں کے درمیان مشترک ہو. کس کے درمیان؟ جسم اور جسم اور جو عرض کے درمیان. دھیان کریں، ہونے نہ تینوں دی آپریشن. والحدوث عبارت عن الوجود بعد العدم. بس حدوث تو عبارت ہے وجود بعد العدم سے. کس سے؟ وجود بعد العدم سے. یہ حدوث ہے، یعنی بیان عدم جواز حدوث والامکان، کہ یوں کہ حدوث کس سے عبارت ہے؟ وجود بعد العدم سے. تو یہ جو حدوث ہے یہ نہیں سبب بن سکتا کس کا؟ رویت کا. رؤیت کا. کس کا؟ رؤیت کا. کہ دونوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں. آگے، والامکان عن عدم ضرورت الوجود والعدم. اور امکان کیا ہوتا ہے؟ نہ وجود ضروری ہے تو نہ عدم ضروری ہے. اور سلب ضرورت عن الطرفین. کہ دونوں ضروری نہیں. تو اس میں غور کریں کہ یہ علت بن سکتا ہے رویت کیجئے. کیا کہ جی امکان کیا ہے؟ امکان ہے، وجود بھی ضروری نہیں ہے اور عدم بھی ضروری نہیں ہے. تو بلا ولا مدخل للعدم فی العلیت. بس اب حدث کے اندر بھی عدم ہے، جی وجود بعد العدم، عدم اور امکان کے اندر بھی عدم ہے. کہ وجود عدم دونوں ضروری نہیں. تو عدم جو ہوتا ہے نا، عدم علت نہیں بن سکتا. علت وجودی شے بنتی ہے، عدمی شے علت نہیں بن سکتی. سنیں. جی حدث جو ہے، حدث یہ بھی مرکب ہے وجود و عدم سے، جی اور وجود بعد العدم. جی امکان بھی مرکب ہے کس سے؟ عدم سے. وجود و عدم سے. یار نہ وجود ضروری نہ عدم ضروری، حد ہوگی یار. یہ دونوں مرکب ہے کس سے؟ عدم سے. وجود و عدم، ان میں عدم ہے جی. اور عدم جو ہوتا ہے وہ علت نہیں بن سکتا. بھائی علت تو وجودی شے بنتی ہے، عدمی شے تو نہیں بنتی جی. سنیں کیا کہ جی، اور عدمی شے علت نہیں بن سکتی. لہذا تعین الوجود. بس لہذا متعین ہو گیا کہ جو ہے نا جسم اور عرض کو دیکھنے کی علت جی وہ کیا ہے؟ وجود ہے. بھئی جسم بھی موجود ہے، جی عرض بھی موجود ہے، اس لیے وہ دیکھی جاتی ہے، اس لیے وہ دیکھی جاتی ہے. کیا کہ جی. لہذا متعین ہو گیا متعین ہو گیا کہ دیکھنے کی علت وجود ہے. تو واہ ہو واہ. وهو مشترک بین الصانع وغیرہ. تو وجود تو صانع اور آیان آراز سب کے درمیان مشترک ہے. فرق یہ ہے کہ اللہ کا وجود ذاتی، باقی سب کا وجود عطائی. کہ وجود مشترک ہے کس کے درمیان؟ صانع کے درمیان اور صانع کے غیر، غیر کون؟ عیان اور آراز کے درمیان. وجود مشترک ہے کہ کوئی نہیں؟ فرق کس کا ہے؟ ذاتی اور. عطائی کا. تو لہذا جب وجود مشترک ہے جی تو فیصح فیصح ان یرا من حیث تحقق علت الصحة وهي الوجود. لہذا آیان آراز میں وجود ہو تو رویت ہو سکتی ہے. جی تو جس ذات کا وجود حقیقی ہے اس کی بھی رویت پھر ہو سکتی ہے، اس کی بھی. رویت ہو سکتی ہے. تو سنیں پس صحیح ہے یہ کہ دیکھا جائے ثانے جلا و علا من ہے سو تحقق کے علت صحت، صحت کی علت کے تحقق کی وجہ سے، صحت کے علت کے تحقق کی وجہ سے. ساری ماضیاں ٹھوک دیتی یعنی وہ تحقق بھئی وہ علت کون ہے؟ وحیل وجود. وہ وجود ہے. تو جس طرح جسم میں عرض میں وجود علت ہے رویت کی، تو اللہ تعالیٰ کا وجود بھی علت بنے گا کس کی؟ رویت کی. یہ عقلی دلیل چل رہی ہے. لہذا رویت باری بالبصر عقلاً ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
ਉਹ ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁਣ ਤੋੜ ਗੱਲ ਚਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਏ کہ دلیل پکڑی اہل حق نے رویت کے ممکن ہونے پر دو وجہوں کے ساتھ، ایک عقلی اور سمی اگی ہونی ہے جی۔ اول کی تقریر کہ ہم یقین کرتے ہیں، جزم کرتے ہیں کہ ہم آیان کو بھی دیکھتے ہیں اور آراز کو بھی دیکھتے ہیں۔ کیوں یہ بات بدی ہے کہ ہم جسموں کے درمیان، ارضوں کے درمیان جو فرق کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ بصر کے ذریعے کرتے ہیں کہ اور بھی کوئی چیز ہے کہ کوئی نہیں؟ وہ نبی نے بندے نو کالے رنگ دا کپڑا پڑا کے آکھو حافظ صاحب چٹا دودھ رنگا لے جاوے، اگو راج پوچھو نو کہ حافظ صاحب تو کالے رنگ دا تاں پتہ لگنا ہے، تو چونکہ انہوں کو بصر کوئی نہیں، کی کوئی نہیں، تو تینوں کو کالے رنگ دا پکڑا گیا کہ چٹا دا کہ انہ چٹا ہے کالے میں نے پڑھایا چٹا پیانے جی۔ ایک گل کی ہے اور بدی ہے، بصر کے ساتھ فرق ہے۔ تو اب ضروری ہے کہ چونکہ عین اور جسم کیا نام ہے، جسم اور عرض دونوں کا ہم آنکھ کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ فرق کرتے ہیں، یعنی آنکھ کے ذریعے ہمیں یہ نظر آتی ہیں، تو پھر ضروریہ حکم مشترک کے لیے کیا ہونا؟ تو اب ان کے درمیان جو ہے وہ وجود ہے، حدوث ہے، امکان ہے، چوتھی شے کوئی نہیں ہے۔ حدوث تو عبارت ہے کس سے؟ وجود بعد العدم سے، تو عدم جو ہے وہ علت نہیں بن سکتا۔ امکان عبارت ہے نہ وجود ضروری تھے نہ، اور عدم کو علت بننے میں دخل نہیں ہے، تو لہذا تیسری شے متعین ہے کون؟ تو جب وجود رویت کی علت ہے تو جس طرح وجود ہے جسم میں عرض میں، اسی طرح یعنی ذاتی وجود ہے باری تعالیٰ کا، تو جب وجود علت ہے رویت کی تو پھر اللہ کی بھی رویت ہو سکتی ہے۔ ہوں ادھر توجہ فرماؤ، واقع دستہ دلہ اور تحقیق دلیل پکڑی ہے اہل حق نے رویت کے ممکن ہونے پر۔ اکھا بند کرو، ذکر کریے۔ دلیل پکڑی اہل حق نے رویت کے امکان پر، ایک عقلی ہے اور دوسری یہ جو عقلی دلیل یہی مختار ہے شیخ ابو الحسن اشری کا جی، لیکن اس بار ایک سوال وارد ہوگا جس کا دفع بڑا مشکل ہے، وہ آگے آئے گا۔ اور دوسری دلیل سمی ہے، اور دلیل سمی یہ مختار ہے جو علم کے پہاڑ ہے ابو منصور ماتریدی۔ وہ آندے نے عقلیاں دلیلاں نوں چھڈو، تسی قرآن و حدیث پڑھو، اے دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ دونوں دا مختار بیان کر دیتا ہے۔ اول کی تقریر کہ ہم یقین کرتے ہیں آیان اور آراز کی، یہ مذہب ہے کہ ہم آیان اور آراز کو دیکھتے ہیں۔ سنیں جی، حکماء کہتے ہیں کہ مری نا عین نہیں ہوتے، صرف آراز۔ اے دیکھو نا جی، جو چیز جس پر نظر پڑتی، جو نظر سے سمجھ آتی وہ کیا ہے؟ فقط سنیں بے میں جس لئے ویکھیا نا مولوی فضیل نو تے ایندہ طول عرض امک تے میری نظر پہ رنگ روغن تے، لیکن عقل حکم کرتی ہے اس بات کا کہ وہ شے جو اس سطو طول عرض امک جو دیکھے گئے ہیں ان کے انہاں دے وچ ایک جوہر بھی ہے گئی۔ ایک نہ کیا حکماء یہ آندے نے بھی نظر صرف عرض آندی ہے، پھر عقل فیصلہ کر دی کہ اس عرض دے وچ ایک جوہر بھی ہے گئے، کہ حکماء کہتے ہیں کہ مری صرف، لیکن عقل حکم کرتی اس بات کا کہ وہ جو سطوح سطحن اطول عرض امک انہاں دے وچ ایک جوہر بھی ہے جن دے نال قائم نے، کیونکہ عرض خود قائم نہیں ہو سکتی، لہذا یہ اس کے اندر ایک تو اندر نظر صرف اتنی پئی ہے، جسم کو نہیں دسیا جی، وہ اندر تو جنہ ویندے پہ ساری سطح نہیں ہوندی جی جی نظر آ رہی ہے جی۔
اچھا جوہر ہے، اور جوہر کون ہے وہ؟ اور اشاعرہ نے دعویٰ کیا کس کا؟ بھئی ہم یقیناً یہ دیکھتے ہیں اور یہی حق ہے، یہی، اور دلیل پکڑی، اور بعض علماء نے دلیل پکڑی اس پر بائیں طور کہ ہم دیکھتے ہیں طول کو اور عرض کو، کہ کون نہیں دیکھتے؟ جیڑی شاہ بھی ویکھی ہوندی لمبائی بھی نظر آندی تھے، اور طول کیا ہوتا ہے؟ یہ جنہ بعض نے آکھیا نا جی وہ کم ٹورا تو پھر اگو اعتراض بھی ہونے جی، یہ طول جو ہے نا یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جسم مرکب ہوتا ہے جواہر، اور کن کے نزدیک؟ مسلمانوں کے نزدیک، اونا دے نزدیک جھولے تو صورت کو مرکب ہے، پتہ ہی کوئی نہیں جی۔ تو وہ آندھے نے بس اگر ہو طول بھی عرض تو یا یہ کہ قائم ہوگا کس کے ساتھ؟ ایک جوہر کے ساتھ، یا اول تو محال ہے کیونکہ طول جو ہے وہ واجب کرتا ہے کس کو؟ تو جوہر واحد کا تو، اور جز لا یتجزا جڑی وہ جوہر فرد وہی ہوندا ہے جی، اوندا انقسام ہو سکتا ہے، تو طول دا تو انقسام ہے جی، لہذا ایک جوہر کو یہ مرکب نہیں ہے، سنیں جی، اس لیے۔ اور ثانی جو ہے وہ کیا ہے کہ اکثر سے طول جڑا ہوا، اس لیے کہ عرض نہیں قائم ہوتی اکثر کے ساتھ، تو لہذا یہ طول جو ہے یہ اس کا جوہر ہے جی، لیکن کہتے ہیں یہ اس لیے کہ طول قائم ہے وہ پورے مجموعے کے ساتھ طول قائم ہے، نہ کہ ہر ایک جز کے ساتھ، بس نہ لازم آئے گا قیام مگر ایک ہی محل کے ساتھ۔ اس لیے شاعر نے اعراض کیا برہان سے، کدھر یہ دلیل نہیں دیتی، ضرورت دیا کیے جی، بس کہا ہے کہ باستے بدیوں نے اس بات کے کہ ہم فرق کرتے ہیں بصر کے ساتھ کس کے درمیان ہے، پس اگر نہ ہو مری، اگر کوئی چیز نظر نہ آئے تو نہ ہوگا فرق کس کے ساتھ، اور یہ وہ ہے کہ بیان کیا اس کو کس پر، لیکن یہ محلے وہ آندے نے کو مطلب ہے کہ بیچ سوال تو پھر نکل آندے نے جی، سنیا جی، اس لیے کہ ہم فرق کرتے ہیں بصر کے ذریعے آما اور اکتا کے درمیان، اے نبینا ایندی لات وڈی ہے، باوجود ہے کہ اوندا نبینا پن ایندی لات وڈی، یہ نظر تو نہیں آ رہا ہے، صرف جو کچھ نظر آ رہا ہو تو جو کچھ نظر آ رہا ہے وہی ہے جی، اساں یہ فرق کیتا ہے بھی یہ کی ہے، یہ اکتا ہے جی، باوجود ہے کہ دونوں چیزاں کیوں بوجہ داخل ہونے عدم کے ان دونوں کے مفہوم میں، کیونکہ دونوں کے مفہوم میں عدم ہے، آما کے اندر بھی عدم ہے، اکتا کے اندر بھی، لیکن کہتے ہیں جی کہ میں کہتا ہوں لیکن نہیں لازم آتا تنبیہ کے فساد سے، کیڑی شے ضرورت کا، بے ضرورت ختم نہیں ہوندی، جگر تنبیہ جڑی کی ہے نا بدی ہونے پر، بدی دعوے پر دلیل دیں، دلیل باطل ہو جائے دعویٰ ثابت نہیں ہوتا، لیکن بدی شے پر جو تنبیہ پیش کرے، تنبیہ اگر تنبیہ ہوندی وہ بھی تنبیہ دلیل ہی ہوندی ہے لہنا نال، لیکن اگر وہ رد ہو جائے تو دعوے کا بدی ہونا باطل نہیں ہوتا ہے، بدی رہتا ہے جی، ککھ بھی نہیں پلے پیا۔ اور تنبیہ کے فساد سے ضرورت دفع نہیں ہوتی، دلیل کے فساد سے دعویٰ ثابت نہیں ہوتا جی، ولا بدہ للحکم وہ کیا ہے، وہ ہے صحت رویت مشترکہ کس کے درمیان، بے جوہر اور عرض ہم دونوں کو دیکھتے ہیں، دونوں کو دیکھنا صحیح ہے، یہ حکم مشترک ہے، اس کے لیے ضروری ہے کس کا ہونا، اچھی بین الجوہر والعرض، لہذا پس نہیں صحیح یہ کہ ہو جوہر کے دیکھنے کی علت کوئی خاصہ جس کے ساتھ قائم ہے، اور عرض کے دیکھنے کی علت جو خاصہ ہو کس کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی خصوصیتیں ہیں، بدل کو مشترکہ شے ہونی چاہیے جی، اس لیے کہ رویت اور واحد
نہیں ہوتا معلول دو علت تامہ کا. یہ علت تامہ ایک ہی ہوتی ہے، شے کی دو علت تامہ نہیں ہوتی. علت تامہ کے اجزاء جو ہیں وہ بھی علت ہوتے ہیں، وہ جمع ہو سکتے ہیں، لیکن علت تامہ معلول شخصی کی علت تامہ صرف ایک ہی ہوتی ہے. اس لیے کہ معلول محتاج ہے اور مستغنی ہوتا ہے علت کے. تو پس اگر معلول کے لیے دو علتیں ہوں تو البتہ محتاج ہوگا اور مستغنی بھی ہوگا اکٹھا، ہر ایک کا محتاج بھی، ہر ایک سے مستغنی بھی. تو ہاذا یہ خلفن پیچھے پڑھا سی کی ہوں جی بھول گیا جی، کسی نے یاد نہیں. پر کل کے پرسوں کے دسا سے میں کہا خلفن کا معنی دسا بابے نا، جتنی وضاحت ہے نا دسی، کیا بات ہے جی. اچھا جی دھیان کرو میں. اور یہ علت مشترکہ کون ہے جوہر اور عرض کے درمیان؟ کس کی علت؟ رویت کی. وہ یا وجود ہے یا حدوث ہے یا کیونکہ نہیں کوئی چوتھا جو شریک ہو. دونوں کون؟ یہ ثابت ہے کس کے ساتھ؟ اچھا اس پر ایک سوال کر رہے ہیں، جب گالا چلے گی. اور وعورد علیہ کہ حصر باطل ہو جاتا ہے کس کے ساتھ؟ تحیز مطلق کے ساتھ، یعنی ذاتی جیسا کہ، اور تحیز عرضی جیسا طبی، تحیز طبی جیسا کہ، اور اسی طرح وجوب بالغیر، اسی طرح شے کے ہونے کے ساتھ مقابل کس کے لیے، اور اسی طرح امور عامہ کے ساتھ معلومیت سے، ماہیت سے. اور یہ بھی تو چیزیں ہیں ان کے اندر جی. جواب دیا گیا تحیز سے کہ بائیں طور کے تحیز ذاتی اور عرضی یہ دو نوع، اور وجوب بالغیر یہ امر، اور مقابلہ آراء سے یہ تو ایک نسبت، اور نسبت بھی، اور امور عامہ بھی اسی طرح اعتباریات میں سے ہیں. لہذا ان کا کوئی سوال، ان کا کوئی یہ محل اعتراض نہیں ہے. اور بھی مستلزم ہے معلومات کی رویت کی صحت اور ان کے بعض کی، جیسا کہ ماہیت مستلزم ہوتی ہے اور وہ صحت ہے واجب کی رویت کی. اور ان کے بعض جوابوں میں نظر ہو سکتی ہے. ابھی مزید سوال جواب جی جہاں سر کھا دینے اگے. بل ہوں ویکھدا کہ تینا چ علت کیڑی شے وے، اور حدوث عبارت ہے کس سے، اور امکان عبارت ہے، اور نہیں دخل علت عدم کے لیے کس میں. اس لیے کہ علت کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ علت تاثیر کرتی ہے، اس لیے کہ تاثیر صفت. تو پس ضروری ہے یہ کہ ہو اس کا موصوف بھی، نہ کہ ولا ما یکونو، اور نہ ہو وہ کہ عدم اس کی جز ہو. تو یہاں دونوں کے اندر عدم جز ہے، حدوث کے اندر بھی عدم جز ہے، اور امکان کے اندر بھی عدم جز ہے. اچھا ان دسی گل جی سنیا جی. اور دعویٰ کیا شاعر رحمہ اللہ نے اپنی بعض کتابوں میں کس کا؟ کا اس بارے میں کہ علت نہیں صلاحیت رکھتی، عدم. اور مراد وہ علت علیت للامر موجود ہے. یہ جو کہا ہے نا کہ عدم نہیں صلاحیت رکھتا کس کی؟ امر وجودی کے لیے. امر وجودی کی علت عدمی نہیں ہو سکتی. امر عدم شے جو ہے وہ وجود کی علت نہیں بن سکتی. لہذا یہ سوال نہیں ہوگا کہ فلا یار دو انا عدم العلت علت لعدم المعلول. علت کا نہ ہونا یہ معلول کے نہ ہونے کی علت ہوتا ہے. تو یہ عدم پر عدم علت ہے، عدم وجود پر علت نہیں ہے. سمجھے کہ عدم علت یہ علت ہے عدم معلول کی عدم علت معلول کی نہیں ہے. لہذا پس متعین ہو گیا وجود
اور وہ وجود مشترک ہے کس کے درمیان؟ بول سانے کے درمیان اور اس کے غیر کے درمیان. بات تو اچھا جی. تو اگو پھر فیصو کو جواب اگو نتیجہ اگے ہونے. اعتراض کیا گیا اس پر کہ وجود ہر شے کا عین ہے اس شے کا اندل، تو پس اشتراک باطل ہو گیا. اندہ ہو اندہ لشریت ہے، ہر شے کا وجود اس کا. تو پھر جب عین ہے تو جو عین ہوتا ہے وہ کسی دو کے درمیان مشترک تو نہیں ہوتا. مشترک تو وہ جو دونوں میں پائی جائے جی، تو ان کو اکٹھا بھی ہو سکے تب ہے جی. سنیں تو اب تو پس اشتراک باطل ہے اندہ ہو. جواب دیا علامہ آمدی نے کہ بائیں طور کے جو ہم دلیل چلا رہے ہیں ان کے خلاف یہ دلیل، کیونکہ معتزلہ قائل ہے اس بات کے کہ وجود زائد ہے کس پر اور مشترک ہے. لیکن جواب دیا محققون نے بائیں طور کے شیخ کی مراد عینیت سے یہ ہے کہ وجود اور ماہیت نہیں، ہر ایک کے لیے دونوں میں سے دو ہویتیں ممتازتان، کہ شے اور شے کے وجود کے لیے کوئی دو حیز نہیں ہوتے بھی شے فضیل وکھرا تے اندہ وجود وکھرا ایک پانڈے چ رکھیا ہے. یہ مطلب ہے عینیت کا کہ ان دونوں کی ہویت ایک ہے، ان دونوں کی ہویت حیز ایک ہے. حیز سنیں اے مطلب یہ کہ قائم ہو دو قائم کس کے ساتھ، جیسے کہ جسم اور سواد، اور یہی تکوین میں بات گزری ہے جی. پس جب یہ بات ہے کہ وجود تو مشترک ہے کس کے درمیان؟ سانے اور سانے کے غیر کے تو لہذا پس صحیح ہے یہ کہ زیارت کی جائے واجب تعالیٰ کی جس وقت کے متحقق ہو گئی صحت کی علت، اور وہ کون ہے؟ وجود ہے. یہ مطلب دلیل پوری ہو گئی ہے. وارد کیا گیا اس پر یہ بات کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وجود علت ہے کس کی؟ اجسام اور اعراض کے دیکھنے کی تو علت کون ہے؟ لیکن نہیں لازم آتی ہے اس سے واجب تعالیٰ کی رؤیت کا صحیح ہونا. کیوں؟ واسطے جائز ہونے اس بات کے کہ موجود کی رؤیت مشروط ہو ایسی سرشرط کے ساتھ جو نہیں پائے گی مگر کس میں؟ جیسا کہ تحیز اور رنگ، یا ہو واجب تعالیٰ کی بعض صفات مانے کس سے؟ جیسا کہ تنزہ عن المکان وال. اس سوال کا جواب آگے آ رہا ہے اور وہ اوردہ بھی کل پڑھنا ہے جی کہ تو کرنا ہے مانا اور تحقیق سمجھے یہ اوردہ اگے بھی تے او یتوقف جواب اس سوال دا اور تحقیق دلیل پکڑی ہے. اہل حق نے رؤیت کے ممکن ہونے پر اور اللہ تعالیٰ دا دیدار ممکن ہے اس اتے دو وجہوں کے ساتھ عقلی اور سمیم. اول کی تقریر بے شک ہم جزم کرتے ہیں آیان اور اراض کی رؤیت کا، اور سانو شے بھی نظر آؤندی، شے دا رنگ روگن بھی نظر آਉਂدا ہے جی جی. واسطے بدی ہونے اس بات کے کہ ہم فرق کرتے ہیں بصر کے ذریعے جسم اور جسم کے درمیان، عرض اور عرض کے درمیان. سنیں اے شابہ سے، اور ضروری ہے حکم مشترک کے لیے علت مشترکہ کا ہونا، اور وہ علت مشترکہ یا وجود ہے یا حدوث ہے یا امکان ہے. تو چونکہ حدوث امکان نہیں بن سکتے خام خواہ وجود ہے جی. اور بینستور لکھے کیونکہ نہیں کوئی چوتھا جو شریک ہو دونوں کے درمیان. اور حدوث تو عبارت ہے وجود بعد العدم سے، اور امکان عبارت ہے کہ وجود اور عدم کے عدم ضرورت سے. نہ وجود ضروری تھا نہ اور قانون اور نہیں دخل عدم کے لیے علت بننے میں، لہذا متعین ہو گیا وجود. اور وجود تو مشترک ہے سانے کے درمیان اور سانے کے غیر کے درمیان. غیر کون ہے؟
پس صحیح ہے یہ کہ دیدار کیا جائے اللہ تعالیٰ کا جس وقت کے متحقق ہو گئی صحت کی علت صحت کی علت کے تحقق کی وجہ سے رؤیت ہو سکتی ہے، اور وہ علت کون ہے؟ اور وہ وجود ہے۔ شابہ جی۔ اور تحقیق دلیل پکڑی ہے اہل حق نے رؤیت کے امکان پر دو وجہوں کے ساتھ عقلی اور سمعی۔ اول کی تقریر کہ بے شک ہم جزم کرتے ہیں آیان اور آراز کی رؤیت کا، واسطے بدی ہونے اس بات کے کہ بات کرتے ترجمہ کر لیں، انتظار بھی کر کے ساتھ جسم اور جسم کے درمیان عرض اور عرض کے درمیان، اور ضروری ہے حکم مشترک کے لیے علت مشترکہ سے، اور وہ یا وجود ہے یا حدوث ہے یا امکان ہے، کیونکہ نہیں کوئی چوتھا جو مشترک ہو ان دونوں کے درمیان۔ اور حدوث عبارت ہے وجود بعد العدم سے، اور امکان عبارت ہے وجود اور عدم کے عدم ضرورت سے، اور نہیں دخل عدم کو علیت میں، بس متعین ہو گیا وجود، اور وجود مشترک ہے ثانے اور ثانے کے غیر کے درمیان۔ آراز اور آیان، تو پاس صحیح ہے یہ کہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کا صحت کی علت کے تحقق کی وجہ سے، چونکہ صحت کی جو علت ہے رؤیت کی وہ پائی جا رہی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ وجود ہے۔